وسلم سے چند سوالات کیے. ان سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا کہ احسان کیا ہے. فرمایا تعبد اللہ کانک تراہ. احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر تو نہیں دیکھ رہا تو کم از کم یہ یقین اور عقیدہ بنا لے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. ہماری نمازوں اور ہماری عبادات میں جب تک یہ بات نہ آئے تو عبادت کی حقیقت کو، روح کو ہم نے نہیں پایا. بے شک ہم نماز میں کھڑے پورا یقین اور تصور کریں کہ اللہ ہمارے سامنے، اور اس سے کم یہ ہے کہ وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کے سامنے. احسان کا ایک یہ معنی ہے. فرمایا بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. آئیے پہلے میں عرض کرتا ہوں چند باتیں جن کا والدین نے بھی خیال رکھنا، ان کے فرائض. دیکھیے قرآن ہمیں یہ رہنمائی فرماتا ہے کہ والدین کی ذمہ داری ہے اولاد کے لیے دعا کرنا. حتیٰ کہ ابھی اولاد پیدا بھی نہیں ہوئی پہلے ہی دعا کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بچہ دے دے. اب وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ مجھے بچہ دے، لیکن کہا نہیں یا اللہ نیک دے. گویا اس میں اشارہ ہے کہ والدین کی ذمہ داری بچوں کی پیدائش سے پہلے شروع ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے اللہ سے نیکی کی دعا کریں. اور کئی والدین تو بچوں کی پیدائش کے بعد، بڑے ہونے کے بعد بھی دعا نہیں کرتے. حالانکہ یہ بات بھی ثابت ہے کہ اولاد کے حق میں والدین کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. اسی لیے تو قرآن نے منع کیا کہ والدین اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کریں. کیوں؟ جس طرح دعا جلدی قبول ہوتی ہے بد دعا بھی جلدی قبول ہوتی ہے. اگر بد دعا قبول ہوگی، اولاد کا نقصان ہوگا، تو جہاں وہ پریشان ہوں گے وہاں والدین بھی ہوں گے. لہذا اولاد کے لیے دعا کریں، ہمیشہ کریں نیکی کی دعا. بلکہ قرآن پاک کا یہ ایک حوالہ میں اور گزارش کروں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت مریم کی والدہ نے، حضرت عمران کی بیوی نے، جن کے نام پہ سورت آل عمران ہے، نام ان کا حنا بنت فاقود ذکر کیا گیا ہے. انہوں نے دعا کی تھی انی اعیدھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. دعا کی یا اللہ میرے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا اس کو، اور جو پھر اس کے ہاں ہوگا اس کو بھی میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اور شیطان سے بچانے کی درخواست کرتی ہوں. اس سے پتہ چلا کہ والدین بھی اپنی اولاد کے لیے دعا کریں گے پیدائش سے پہلے، ابھی بچے پیدا ہی نہیں. اور اس طرح بھی کر لیں کہ اگر میری اولاد کی اولاد ہو جائے، میں دادا یا نانا بن جاؤں، دادی یا نانی بن جاؤں، تو اللہ میں ان کے لیے بھی دعا کروں. یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اس حوالے سے ہم میں سے جو والدین غور کریں کہ ہمارا
اس حوالے سے عمل کیسا ہے؟ اگر کمزوری ہے تو اصلاح ہے۔ اولاد کے لیے نیکی کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام والدین کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے ہمارے پیارے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دے دو جب وہ 7 سال کے ہوں، اور نماز کے ترک پر انہیں ضرب لگاؤ جب وہ 10 سال کے ہوں۔ اب اس حدیث شریف سے ہمیں کیا باتیں سمجھ آتی ہیں؟ ایک بات تو یہ سمجھ آتی کہ اولاد کو نیکی کی طرف لانا والدین کی ذمہ داری ہے، اور نیکی میں سب سے مقدم جس کو بیان کیا گیا وہ ہے نماز۔ آپ اپنے بچوں کو نماز کی طرف لائیں، انشاءاللہ اور نیکیاں اور خیر بھی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ نماز کی طرف لائیں۔ ایک حدیث میں ہے مرو اولادکم، اور ایک میں ہے علموا اولادکم، اپنے بچوں کو سکھاؤ، جب وہ 7 برس کے ہو جائیں نماز سکھاؤ، نماز کا حکم دے۔ بعض اہل علم نے یہاں سے اس طرح بھی بات سمجھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 7 سال تک بچے پر علمی بوجھ نہ ڈالو۔ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے، ابھی بچہ چھوٹا ہے، اس پہ بوجھ ڈال دیا، بڑے بڑے بستے اٹھا دیے، اس میں کئی علموں کی کتابیں ڈال دی، کاپیاں ڈال دی، بچوں پہ بوجھ۔ حدیث شریف کا انداز ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کم از کم 7 سال کے ہونے دیں، پھر تعلیم کا بوجھ ڈالو، اور تعلیم کا بوجھ ڈالتے ہوئے سب سے پہلے انہیں نماز کی تعلیم۔ اب ہمارے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، میٹرک بی اے، اس کے بعد اور ڈگریاں حاصل کر لی، جو حاصل کر لی وہ والدین کی خوبی ہے کہ ان کی توجہ اور محنت سے ان کے بچوں نے یہ ڈگریاں حاصل کر لی۔ لیکن ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد بھی اگر انہیں نماز نہیں آتی، انہیں قرآن نہیں آتا، تو جہاں ان ڈگریوں پر والدین کی خوبی سمجھی جائے گی، وہاں قرآن اور نماز نہ آنے پر والدین کی خامی سمجھی جائے گی۔ اس طرف والدین نے لانا ہے، اس لیے فرمایا اپنے بچوں کو نماز کا حکم دے دو۔ اور بعض دفعہ مساجد میں دیکھا گیا ہے بچوں کو پیچھے کر دیں، جماعت کھڑی ہوئی ان کو پیچھے کر دیں، ان کو باہر نکال دیں، یہ غلط بات ہے، یہ بالکل دین سے ثابت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت نہیں ہے کہ بچوں کو رکھ کر دیں، پیچھے کر دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بچے بڑوں کے ساتھ ہی ہوتے تھے، انہیں باہر نہیں نکالا جاتا تھا، پیچھے نہیں کیا جاتا۔ اور اصول یہ ہے کہ جو پہلے آ جائے وہ جہاں بیٹھا ہے وہی اس جگہ کا حقدار ہے۔ اگر کوئی بڑا آگے ہو کے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پہلے آئے، اگر پہلے کوئی بچہ آیا ہوا ہے آپ اس کو کہیں اٹھ کے پیچھے اٹھو، ادھر اٹھو، یہ طریقہ ٹھیک ہے۔ حدیث شریف میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی بندہ کسی کو آ کے اٹھائے اور کہے کہ تم یہاں سے اٹھ جاؤ، یہاں میں نے کھڑے ہونا ہے، یہاں میں نے نماز پڑھنی۔ جو پہلے آئے وہ جہاں بیٹھ گیا وہ اس کا حقدار ہے۔
لہذا اس طریقے سے بچوں کی حوصلہ شکنی نہ کریں، پیچھے کر کے باہر نکالیں۔ اگر شور بھی کرتے ہو انہیں آہستگی سے سمجھایا جائے۔ ان کا مسجد میں آ جانا بڑی خوبی ہے، بڑا فائدہ ہے۔ شور تو بچے کرتے ہیں، انہیں آہستگی سے سمجھایا جائے۔ پھر والدین کی ذمہ داریوں میں سے ہے، جیسے پہلے گزارش کی، دین کی تعلیم۔ ہمارے یہاں والدین تعلیم کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں دین اور دنیا کی تعلیم کے فرق کا قائل نہیں کہ یہ دینی تعلیم ہے، یہ دنیا کی تعلیم ہے۔ دین اور دنیا ایک ہی چیز ہے۔ دین نے رہنمائی کرنی ہے، اس کے مطابق ہم نے دنیا گزارنی ہے۔ جن کو ہم دنیا کے علم کہتے ہیں، وہ سارے علم بھی اللہ نے اپنے نبیوں کو سکھائے ہیں۔ لہذا دین ہی اصل ہے، اس کے ماتحت سب کچھ۔ آپ دنیا کے علوم میں کیا لا سکتے ہیں؟ میڈیکل، طب، انبیاء کرام کا کام تھا۔ حدیثوں کی کتابوں میں دیکھیں، طب کی کتاب۔ آپ کیا لا سکتے ہیں؟ صنعت، تجارت، یہ سب کچھ انبیاء نے سکھایا، بلکہ اللہ نے سکھایا۔ علمناہ صنعت لبوس لکم۔ لوہے کی پہلی انڈسٹری حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں قائم ہوئی۔ اس انڈسٹری کو چلانے اور اس سے چیزیں بنانے کا علم اللہ نے خود اپنے نبی داؤد کو سکھایا۔ لہذا یہ سارے علوم، ان کو دین کی روشنی میں سمجھنا ہے۔ دین اور دنیا کا فرق نہیں کرنا چاہیے۔ اب جب فرق ہو گیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا بھی اہتمام کریں۔ قرآن پاک اور حدیث مبارکہ میں ہر چیز کا علم عطا کر دیا گیا ہے۔ اس علم کی طرف آئے۔ والدین کی ذمہ داریوں میں سے ہے، جب بچے بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، بیٹے ہوں یا بیٹیاں، وقت پر ان کی شادی کریں۔ مبادا کہ وہ زنا یا گناہ کی طرف چلے جائیں۔ آج تو انٹرنیٹ کی دنیا اور ہر ایک کی جیب میں جو موبائل ہے، اس میں اتنا کچھ ہے کہ کم ہی کوئی گناہ سے بچہ بچ سکتا ہے۔ حدیث میں ارشاد فرمایا، آپ نے حضرت علی کو فرمایا، 3 چیزیں ہیں جب وقت ہو جائے مؤخر نہ کرو۔ ان میں سے ایک ہے کہ بچوں کی شادی جب مناسب رشتہ مل جائے تو تاخیر نہ کرو۔ بیٹیوں کی شادی، بیٹوں کی شادی، اور پھر اپنی اولاد کے لیے عطیہ میں برابری کرنی چاہیے والدین کو۔ یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ جو کچھ دیا جائے بچوں کو، سب کو برابر دیا جائے۔ والدین کے لیے مناسب نہیں کہ ایک بچے کو دوسرے پر ترجیح دیں یا بیٹے کو بیٹی پر ترجیح دیں، یہ بھی درست نہیں۔ رسول اکرم نبی معظم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کانت لہ انثیٰ فلم یعدھا ولم یہنھا ولم یؤثر ولدہ علیہا یعنی الذکور ادخلہ اللہ الجنہ۔ فرمایا جس کو اللہ نے بیٹی دے دی، اس نے اسے زندہ دفن نہ کیا، اس نے اس کو کبھی رسوا نہ کیا، اس نے کبھی
بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہ دی، فرمایا اللہ اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دے دی، اس نے انہیں تعلیم سکھائی تو اچھی تعلیم، ادب سکھایا تو اچھا ادب، پھر ان کی شادی کر دی، ان کے حقوق ادا کیے۔ فرمایا ایک حدیث میں فرمایا وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کے آگے رکاوٹ بن جائیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا میں اور وہ ہم دونوں جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ۔ لہذا بچوں کی تعلیم و تربیت میں اس بات کو بھی ملحوظ رکھا جائے کہ کسی کو ترجیح نہ دی جائے۔ والدین یہ شکوہ جب کرتے ہیں، جب یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے بعض بچے ہماری فرما برداری نہیں کرتے، بعض کرتے ہیں، تو اس میں اس بات کو بھی سامنے رکھا جائے کہیں ایسا تو نہیں کہ والدین بعض بچوں کو بعض پر ترجیح دیتے، یعنی عمل کا رد عمل ہو رہا ہو، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے ایک عطیہ دیا، تحفہ دیا، میری والدہ کے کہنے پر، بعض روایات میں اونٹ دیا، تو میری والدہ کہنے لگی میں اس پر راضی نہیں جب تک آپ اس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ کریں۔ چلے گئے ان کے پاس، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پر گواہ بن جائیں۔ تو آپ نے میرے والد کو فرمایا تمہارے اور بھی بچے ہیں؟ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا سب کو اس طرح دیا لیا؟ کہا نہیں دیا۔ فرمایا تم چلے جاؤ، انی لا اشہد علی جور، میں ظلم پر زیادتی پر گواہ نہیں بنتا، تو مجھے گواہ بنانے آئے ہو۔ یہ سراسر ظلم و زیادتی ہے کہ ایک بچے کو تم نے عطیہ دیا، دوسرے بچوں کو نہیں دیا۔ لہذا والدین کی ذمہ داریوں میں سے یہ بات بھی گزارش کی گئی کہ اپنی اولاد کے درمیان برابری کرے۔ اب آئیے چند باتیں اولاد کے حوالے سے، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں نے شروع میں تلاوت کی، رب کریم نے فرمایا وبالوالدین احسانا، بچوں کو چاہیے، اولادوں کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق بحسن صحابتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کئی ساتھی ہیں، کئیوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، صحبت ہے، ساتھ ہے، تو میرے سب سے اچھے ساتھ اور صحبت کا سب سے اچھے طریقے سے جس کے ساتھ زندگی گزاروں سب سے بڑا حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ پوچھا پھر کون؟ فرمایا پھر تیری ماں۔ پوچھا پھر کون؟ فرمایا پھر تیری ماں۔ تیسری دفعہ یا چوتھی دفعہ فرمایا پھر تیرا باپ۔ تو اس سے اندازہ فرمائیے کہ انسان نے اگر اچھا ساتھ نبھانا ہے تو اس کو بتا دیا گیا کہ سب سے زیادہ حقدار والدین ہیں۔ وہ زندگی کے کسی بھی حصے میں ہو، بچہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اسے روکا نہیں جا رہا کہ فلاں سے اچھا سلوک نہ کر، فلاں سے نہ کر، نہیں، سب کے ساتھ حسن سلوک اپنی اپنی جگہ پہ رہے گا،
لیکن فرمایا سب سے زیادہ اور بہتر حسن سلوک کے حقدار تیرے والدین ہیں، اور دانا اور سمجھدار وہ بچہ ہے یا بچی ہے جو اپنے دیگر رشتہ داروں کا مرتبہ بھی سمجھے اور والدین کا بھی سمجھے، خاص طور پہ شادی ہو جانے کے بعد سسرال کا مقام بھی سمجھے، والدین کا بھی سمجھے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک کا آپ حق زیادہ ادا کریں، ایک سے اچھا سلوک کریں اور دوسرے سے نہ کریں، یا ایک سے اچھا سلوک دوسرے سے اچھا سلوک کرنے میں رکاوٹ ہے، ایسی بات نہیں۔ ہر ایک کا اپنا اپنا مرتبہ ہے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کا درجہ کیا ہے؟ فرمایا باپ جنت کے دروازوں میں سے اوسط دروازہ ہے۔ اوسط کا معنی اعلیٰ بھی ہے، درمیانہ بھی ہے۔ فرمایا وہ اوسط دروازہ ہے۔ یہ جنت کے دروازے ہیں، ہر ایک کے گھر میں جنت کے دروازے ہیں۔ جنت حاصل کرنے کے لیے دوسرے اعمال کے ساتھ ساتھ ان دروازوں کو بھی دیکھیں، ان کی طرف بھی توجہ کریں۔ پھر جب یہ فرمایا کہ باپ اوسط دروازہ ہے تو ساتھ ہی فرمایا اس دروازے کی تو چاہتا ہے تو حفاظت کر لے، اور اگر ضائع کرنا ہے تو ضائع کر لے، یہ تیرا عمل ہے۔ تو یہ دروازہ ضائع نہ کرے۔ بچوں سے گزارش کی جا رہی، دروازہ جنت کا ضائع نہ کرے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ والدین کا مرتبہ کیا ہے انسان کی اخروی نجات کے حوالے سے، ان کی اہمیت کیا ہے، ان کی خدمت کی حیثیت کیا ہے، فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا، وہ دونوں تیری جنت ہیں، وہ دونوں تیری جہنم ہیں۔ یعنی اس نے سلوک کر کے جنت حاصل کر لے یا برا سلوک کر کے جہنم کی طرف چلا جائے، یہ تیرا عمل ہے۔ لہذا والدین کے ساتھ اس نے سلوک اور ان کی خدمت کا اسلام نے بڑا مرتبہ بتایا۔ ان کا اتنا حق ہے کہ دنیا سے چلے جائیں پھر بھی حق ختم نہیں ہوتا۔ کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی، میرا خیال ہے اگر وہ کچھ بولتی تو صدقہ کرتی، کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کروں؟ فرمایا ہاں کرو۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ نے فلاں نظر مانی، نیکی کی نظر، فوت ہو گئی، کیا میں اس کی طرف سے اس نظر کو پورا کروں؟ تو اللہ کے پاک نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے بات سمجھائی۔ فرمایا یہ بتاؤ اگر تیری والدہ پہ قرضہ ہوتا تو تو نے ادا کرنا تھا کہ نہیں؟ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا فدین اللہ احق، اللہ کا قرضہ ادا کرنا زیادہ حق رکھتا ہے، یہ قرضہ بھی ادا کیا جائے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف نے اس حدیث شریف کو کئی ابواب کے تحت ذکر کیا، اور ایک جگہ حضرت امام نے اس سے اس طرح استدلال کیا ہے کہ مثال دے کے بات سمجھا، جس کو دوسرے لفظوں میں قیاس کا انداز کہتے ہیں، ایک بات کو دیکھ کے دوسری کو اس پہ قیاس کرنا۔ اللہ اکبر۔ ایک آنے والا آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل بقیہ من بر ابوی علی شیء،
میرے والدین دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، کیا ان کے جانے کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک، نیکی کا کوئی رستہ، کوئی ذمہ داری مجھ پر باقی ہے یا نہیں؟ فرمایا ہاں ہے۔ پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا ان کے لیے استغفار کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا۔ اب دعا اور استغفار بظاہر ملتی جلتی بات ہے، لیکن ان میں تھوڑا فرق بھی ہے۔ استغفار ہے کہ انسان دعا کرے کہ یا اللہ میرے والدین کے گناہ بخش دے، گناہ معاف کر دے، یہ ہے استغفار۔ اور دعا عمومی بات ہے، گناہوں کی بخشش، جنت میں درجات کی بلندی اور اللہ کی رضا اور کئی چیزیں اس میں آ سکتی ہیں جو انسان اپنے والدین کے لیے مانگ سکتا ہے۔ سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، فرمایا جنت میں ایک شخص کا اجر بڑھایا گیا یا مرتبہ بڑھایا گیا، وہ سوال کرتا ہے اے میرے پروردگار، جنت میں آنے کے بعد میرا مرتبہ کیسے بڑھ گیا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ دارالعمل نہیں ہے، یہاں میں نے کوئی عمل تو کیا نہیں جس سے میرا مرتبہ بڑھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، پہلے ہی نے فرمایا کہ حدیث صحیح ہے یا کم از کم حسن ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے استغفاری ولدیک لک، تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی ہے اس لیے ہم نے تیرا مرتبہ بڑھایا۔ یہ ایسے حقوق ہیں جو مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمہ باقی ہیں۔ دو باتیں یہ فرمائی، تیسری بات فرمائی انجاز وعدہما، والدین دنیا سے چلے جائیں ان کے وعدے پورے کرنا، کسی سے وعدہ کیا پورا کرنا، قرض بھی وعدہ ہے، نظر بھی وعدہ ہے، کوئی نیت کی ہو وہ بھی وعدہ ہے، وعدے پورے کرنا، فرمایا یہ تیرے ذمہ ہے۔ اور فرمایا ان رشتہ داروں کو ملنا کہ جن کے ساتھ رشتہ داری ان کی وجہ سے ہے۔ آج بعض دفعہ کئی اولادیں اس طرح کی نکلتی ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے والدین فوت ہو گئے، فلانے رشتہ داروں کی وجہ سے، والدین چلے گئے، اب ہماری ان سے جان چھوٹ گئی، ہم نے آج کے بعد انہیں ملنا ہی نہیں۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن کے ساتھ رشتہ داری ان کی وجہ سے تھی، ان کو ملنا، صلہ رحمی کرنا، ان رشتوں ناتوں کو ملانا والدین کے جانے کے بعد بھی تمہاری ذمہ داری۔ اور فرمایا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، ان کے دوستوں کی، ساتھیوں کی تکریم کرنا، عزت کرنا کہ یہ ہمارے والدین کے ساتھی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ امام بخاری کی صحیح بخاری شریف کے علاوہ بھی کئی کتابیں ہیں، ان میں سے ایک حدیث اور آثار کی کتاب ہے الادب المفرد۔ الادب المفرد میں امام بخاری رحمہ اللہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے مدینہ جا رہے تھے یا مدینہ سے مکہ جا رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ آگے سے ایک قافلہ اور آتا ہوا دیکھا، اس قافلے کے قریب آنے پر یہ قافلہ بھی رک گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آگے بڑھے، اس قافلے میں ایک بزرگ تھا
اس بزرگ سے ملاقات کی، اسے اپنی پگڑی عطا کر دی، جوڑا کپڑے کا عنایت کیا، کچھ پیسے نقد بھی خدمت کی۔ ساتھیوں نے پوچھا اے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا یہ بندہ میرے والد صاحب کا دوست ہے، سبحان اللہ، یہ بزرگ میرے والد صاحب کا دوست ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ والدین کے دوستوں کے ساتھ اس میں سلوک کرنا یہ بھی باقی ہے انسان کے دل میں۔ لہذا چند باتیں میں اس حوالے سے عرض کر رہا تھا۔ پہلے چند باتیں اس حوالے سے گزارش کی گئی کہ والدین کو کیا کیا کرنا چاہیے، ان کے فرائض کیا ہے جو اولاد کے حقوق بنتے ہیں، اور بعد میں چند باتیں والدین کے حقوق سے حوالے سے عرض کی جو اولاد کے فرائض ہیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں گزارش کی، یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کے سمجھنے میں اور جس پر عمل کرنے میں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، اور یہ موضوع ہمیں یاد رہنا چاہیے، بار بار دہرانا چاہیے، تاکہ اولاد اور والدین کے حوالے سے جو ہمارے دین نے حقوق و فرائض بتائے ہیں ہمیں ان سے آگاہی رہے، اور ان حقوق و فرائض سے آگاہی ہر گھر میں خیر و برکت پیدا کرے گی، معاشرے میں بہتری پیدا کرے گی، اور اسلام جس طرح کا معاشرہ چاہتا ہے اس میں یہ بات بنیادی کردار ادا کرے۔ چند باتیں اس حوالے سے میں نے عرض کی ہیں۔ برادر گرامی، برادر اکبر جناب مولانا عبد الرحمن ضیاء صاحب حافظ اللہ تعالی تشریف لے آئے۔ اب انشاءاللہ ان کا جامع اور علمی خطاب ہونے والا ہے۔ میں شکر گزار ہوں دوبارہ جناب بدر مسیح سلوی صاحب کا اور آپ ساتھیوں کا کہ آپ نے مجھے دعوت دی، دوسری دفعہ میں اس مسجد میں حاضر ہوا۔ اگر میری باتوں کی کچھ سمجھ آئی ہے تو یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک سوال بھی ہے شیخ صاحب، گزارش کر دوں گا آخر میں، کسی اور کا بھی سوال ہوگا تو جواب اکٹھے آ جائے۔ حضرات، اب میں دعوت دوں گا محترم جناب فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد الرحمن ضیاء صاحب کو، وہ آپ کے سامنے نصیحتیں فرمائیں گے اور انشاءاللہ پھر دعا ہوگی۔ تمام ساتھی بڑے دل جمعی کے ساتھ تشریف رکھیں گے، اور انشاءاللہ آئندہ ماہ میں 25 مارچ کو انشاءاللہ درس قرآن پاک اس مسجد میں ہوگا، جس میں حضرت مولانا قاری عمران اصغر صاحب صاحبال انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام،
فقال تعالى فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ اس پروگرام کا موضوع ابھی مجھے معلوم ہوا ہے، نفاذ اسلام۔ مسجد میں کوئی اشتہار دیکھا نہیں ہے ویسے اور کسی سے تعلق رکھنے والی آیت کریمہ یعنی دو مقامات مختصر جامع آیات میں نے یہ پڑھی ہیں۔ اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں اس بات کی خبر دی ہے کہ سچا دین اللہ کے نزدیک وہ صرف اسلام ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ہے جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ وہ دین اس کا کبھی بھی قبول نہیں فرمائے گا، اور وہ آخرت کے اندر خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس کا انجام دوزخ ہے ہمیشہ کے لیے، جو دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اختیار کرتا ہے۔ اسلام یہ تمام انبیاء کا دین ہے جو اللہ وحدہ لا شریک نے نازل فرمایا ہر نبی پر۔ یہ اسلام ہی یہ دین حق اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ یہ یاد رکھیں دین یہ کئی ہو سکتے ہیں، دین کئی ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام یہ کئی نہیں ہو سکتے، اسلام ایک ہی ہے۔ اس لیے دین کی جمع آ جاتی ہے عربی کے اندر ادیان۔ دین کی قسمیں بن سکتی ہیں، دین حق اور دین باطل۔ اسلام کی قسم نہیں بنتی کہ اسلام حق اور اسلام باطل، نعوذ باللہ۔ اسلام یہ حق ہی حق ہوتا ہے، یہ ایک ہی ہے، اس لیے اسلام کی جمع بھی نہیں آتی، دین کی جمع آ جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے ادیان باطلہ، یعنی باطل دین۔ دنیا کے اندر باطل دین بہت زیادہ ہے۔ اس دور میں کثرت ہی کثرت، جتنے باطل یہ مذاہب ہیں، ادیان ہیں دنیا کے اندر، ان کو بتا شمار ہی نہیں کر سکتا پوری دنیا کے اندر۔ دین یہودیت، نصرانیت، مجوسیت، ہندوسیت، دہریت، لادینیت، یہ بہت زیادہ ہے، لیکن اسلام ایک ہی ہے، وہ جو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبیوں پر نازل کیا ہے۔ یہ اسلام امن کا پیغام، اسلام کے اندر امن ہی امن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگوں کی حالت ابتر سے ابتر تھی، ہر طرح کا گناہ موجود تھا، عقائد خراب تھے ان کے، اعمال خراب تھے ان کے، آداب، یہ ہر طرح کا گناہ عروج پر تھا۔